یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن پکاریں گے سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ. اور ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا ہے، جس دن پکاریں گے لوگ ان کی ماؤں کے ساتھ. قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا، عقل یہ تھی کہ امام کو کی جمع سمجھ رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ کی جمع تو امہات ہے، اور امام خود مفرد ہے اور اس کی جمع ائمہ ہے. اور پھر وہ جھوٹی حدیث کہ لوگ قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، وہ ساتھ لگائی. مولانا اشرف علی صاحب نے اس کا رد لکھا، اللہ جزائے خیر دے. تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر. ترجمۃ البصیر نہیں، تبصرۃ البصیر. تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر. ہم ان کو پکاریں گے، اور جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو ان کو پیشواؤں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دیا جائے گا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ پڑھیں گے اپنا نامہ عمل. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو کوئی اندھا ہو اس دنیا میں، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. دنیا میں اندھا ہوا، ہدایت قبول نہیں کی، آخرت میں اندھا ہوگا اللہ سزا دے کر. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھٹکا ہوگا راستے سے. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور اگر ان سے ہو سکے تو ہٹا دے آپ کو. عَنِ الَّذِي، اس قرآن سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کو وحی کی. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لے ہم پر اس کے علاوہ. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت بنا لیں گے آپ کو اپنا دوست. تفسیروں میں ہے قریش کے کچھ لوگ تھے، امیہ بن خلف، ابو جہل، انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کو روک لو، یہ ہمارے بتوں اور بت خانوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو پختہ نہ کرتے، لَقَدْ كِدْتَ، البتہ قریب تھا، تَرْكَنُ، کہ جھک جاتے، الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلاً، تھوڑا، ذرا تھوڑا. ہم آپ کو پختہ نہ کرتے تو آپ قریب تھا کہ جھک جاتے ان کی طرف تھوڑا سا، ذرا سا. اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اس وقت ہم چکا دیتے آپ کو دوہری حیات اور دوہری ممات. لفظی ترجمہ تو یہی ہے. احمد رضا خان نے ترجمہ کیا، ہم چکا دیتے آپ کو دنیا کے مزے و آخرت کے مزے. لیکن مولوی زبیر نے حیدرآباد سے اس کا رد لکھا ہے، یہ ترجمہ صریحاً غلط، فحش غلط. فرمایا اگر ان لوگوں کے کہنے میں آ کر وہی کو چھوڑ دیتے، ہم چکا دیتے آپ کو دوہری سزا جینے کی اور دوہری سزا مرنے کی، کیونکہ مقام جتنا بڑا ہوتا ہے گرفت بھی سخت ہوگی. تفسیر مدارک میں یہاں کچھ جملے ہیں. وفیہ دلیل علی ان القبیح یعظم قبحہ بمقدار عظم شان فاعلی، اس میں دلیل ہے کہ قبیح کا قبح بڑھ جاتا ہے کہ کرنے والے کے اعتبار سے. ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، کان یقول علیہ السلام، آپ فرماتے اللہم لا تکلنی
الی نفسی طرفت عینی، اللہ آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ اپنے حفاظت پہ رکھ۔ میں نے پہلے کہا کہ چونکہ آپ عربی سے قادر نہیں بالکل، تو محروم رہیں گے، نہیں کنٹرول کر سکتے۔ وفیہ دلیل علی ان القبیح یعظم قبحہ بمقدار عظم شان فاعلی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 97۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ جب یہ آیت پڑھے تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر پڑھے، اور یہ پیغمبر کا حکم ہے۔ روح المانی، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ آیت میں دلیل ہے کہ ادنا مداہنت دین میں گمراہی اور تباہی کا سبب ہے۔ کشاف، آیت میں دلیل ہے کہ ادنا مداہنت بھی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ وفی الآیت دلیل علی ان ادنا مداہنہ مضادۃ للہ وخروج عن ولایتہ وسبب موجب لغضبہ ونکالہ۔ کشاف جلد 2 صفحہ 461۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر ان سے ہو سکے تو یہ نکال دے آپ کو مدینہ منورہ سے۔ وَإِن كَادُوا، اور اگر ان سے ہو سکا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تو آپ کو تنگ کر دے ملک میں، من الارض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ نکال دے آپ کو یہاں سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر چند دن۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ عادتیں ہیں ان لوگوں کی جن کو ہم نے پیغمبر بنایا آپ سے پہلے، ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ رہا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ تھا۔ کیا برتاؤ تھا؟ کہ دین پر ڈٹے رہے، کسی کے لیے وحی کا کوئی حکم نرم نہ کرے۔ یہ عادت تھی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے پیغمبر بن کے آئے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں تبدیلی، پھر جانا۔